تو بات کرتے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوئے ایک نئے دفاعی معاہدے کی۔ آخر یہ معاہدہ ہے کیا اور اس سے پورے خطے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی معاہدہ نہیں ہے اور اس پر دستخط ہوتے ہی نئی دہلی کے ایوانوں میں ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ اگر بھارت نے دوبارہ پاکستان پر حملہ کیا تو کیا اب سعودی عرب بھی میدان میں آئے گا؟ اچھا، اب سرکاری طور پہ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک میوچول ڈیفنس یعنی باہمی دفاع کا معاہدہ ہے۔ مطلب اس کا مقصد صرف اور صرف اپنا دفاع کرنا ہے، کسی پر چڑھائی کرنا نہیں۔ اور ہاں، بین الاقوامی تعلقات میں یہ فرق بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ اس سے اتحاد کی نیت کا پتہ چلتا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی یہی بات دہرائی۔ انہوں نے صاف کہا کہ یہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے، اس کا مقصد کسی قسم کی جارحیت نہیں، اور امید ہے کہ مستقبل میں ایسی کوئی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن جب ان سے ایک اور اہم سوال پوچھا گیا تو جواب اتنا سیدھا نہیں تھا۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا اس دفاع میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی بھی شامل ہے؟ جب یہ سوال براہ راست ان سے کیا گیا تو جواب کافی کہہ لیں کہ گول مول تھا، اور اسی ابہام نے اس پورے معاہدے پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ تو اب چلتے ہیں بھارت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے نئی دہلی میں اس پر شدید تشویش پائی جاتی ہے اور اسے ایک بڑی اسٹریٹجک تبدیلی کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ بھارت کا سب سے پہلا اور بڑا خدشہ، جیسا کہ ان کے سابق فارن سیکرٹری کنول سبل نے بھی کہا، وہ ہے پیسہ، یعنی اب سعودی فنڈز براہ راست پاکستان کی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ ایک فوری اور بہت ٹھوس تشویش ہے۔ لیکن بات صرف پیسوں کی نہیں ہے۔ بھارت کے خدشات اس سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ پہلا تو ظاہر ہے سعودی فنڈنگ سے پاکستانی فوج کی مضبوطی۔ دوسرا یہ کہ ریاض کے ذریعے پاکستان کو جدید امریکی ٹیکنالوجی بھی مل سکتی ہے۔ تیسرا اور شاید سب سے اہم یہ کہ پاکستان عرب ممالک کو ایک نیوکلیئر سیکیورٹی کی چھتری فراہم کر سکتا ہے۔ اور ان سب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی کہ مغربی ایشیا میں بھارت کی اسٹریٹجک اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس سفارتی جھٹکے کو اسٹریٹجک امور کے ماہر برہما چلانی نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ نریندر مودی کی سالگرہ پر سعودی ولی عہد نے انہیں ایک سرپرائز دیا، اور وہ سرپرائز یہ تھا کہ اب سعودی عرب اور پاکستان پر کسی بھی حملے کو دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس سے وزیر اعظم مودی کی برسوں کی سفارتی کوششوں کے لیے ایک بڑا دھچکا سمجھا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ابھی کیوں ہو رہا ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں ممالک اس وقت ایک دوسرے کے اتنے قریب آ رہے ہیں؟ تجزیہ کاروں کے مطابق، جیسے پروفیسر مقتدر خان کہتے ہیں، اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، امریکہ پر سے اعتماد کا کم ہونا۔ خلیجی ممالک کو اب امریکہ ایک قابل بھروسہ سیکیورٹی پارٹنر نہیں لگتا۔ اور دوسری وجہ ہے پاکستان کی نئی ساخت، خاص طور پر بھارت کے آپریشن سندور کا بھرپور جواب دینے کے بعد۔ یہ نئی ساخت والی بات بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے آپریشن سندور کو کامیابی سے ناکام بنانے کے بعد پاکستان ایک مضبوط اور قابل اعتماد ملک کے طور پر دوبارہ ابھرا ہے۔ خلیجی ممالک کی نظر میں اب پاکستان ایک ایسا اسٹریٹجک پارٹنر ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ معاہدہ صرف دو ملکوں کے درمیان ایک ڈیل نہیں ہے، بلکہ یہ خطے میں ہوتی ہوئی ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل تبدیلی کا حصہ ہے۔ ایک بنیادی تبدیلی آ رہی ہے سیکیورٹی کے تصور میں۔ پرانا ماڈل کیا تھا؟ یہی کہ خلیجی ریاستیں اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتی تھی، لیکن اب نیا ماڈل بن رہا ہے جس میں وہ پاکستان، ترکی اور چین کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اور اس بات کو بھارت کے سابق سفیر بھی مان رہے ہیں، جیسا کہ سعودی عرب میں سفیر رہنے والے تلمیذ احمد نے کہا کہ مغربی ایشیا میں پاکستان بہت اہم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اس وقت بھارت کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ کیا جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے؟